حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اسلامی معاشرے کی نقشہ گری کی ہے، خاکہ کھینچا ہے۔ اس کی ایک ایک تصویر میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں۔ آج جمعے کی اس نشست میں اسلامی معاشرے کی جو جھلکی، جو تصویر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا وہ ہے ان المسلمین والمسلمات۔ ہم مسلم کو اور مسلم امہ کو اس نشست میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت کا سیاق و سباق کیا ہے؟ غزوہ خندق کے بعد کفر کی طاقت اسلام کے سامنے ڈھیر ہو چکی تھی۔ اب اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے معاندین اسلام کے پاس، مخالفین اسلام کے پاس پروپیگنڈے کا ہتھیار تھا یا سازشوں کا ہتھیار تھا، اور کفر مستقل نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات، ان کی ذاتوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ اس پورے پس منظر میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 35 میں سورہ احزاب کی اسلامی معاشرے کی شکل ہمارے سامنے رکھ دی، اسلامی معاشرے کی صورت گری ہمارے سامنے پیش کی کہ اسلامی معاشرہ ہوتا کیسے ہے۔ اور جب قرآن کے بیان کے مطابق اسلامی معاشرہ ہو، اسلامی برادری ہو، تو دشمن اپنی آخری کوشش بھی کر لے، انتہائی کوشش بھی کر لے، تو اسے موقع نہیں مل سکتا کہ وہ اسلام پر حملہ کر سکے یا مسلمانوں کو نشانہ بنا سکے۔ اسی لیے میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ میں ایمانی جذبے کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، اور آپ کی کوشش ہونا چاہیے کہ ہم دردانہ انداز میں، دردانہ انداز میں، اور سب سے بڑھ کر علم و عمل کے لیے گفتگو کو ہم سنیں، گفتگو کو سمجھیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ قبل اس کے کہ ہم مسلم اور مسلم معاشرے کو یا مسلم امہ کو تلاش کریں، لغت میں اتر کر پہلے اسلام کا معنی ہم جان لیں۔ دیکھیں، اسلام کا جو اصلی معنی ہے، بنیادی معنی ہے، وہ ہے سلم میں داخل ہو جانا، صلح میں داخل ہو جانا، امن و امان میں پناہ لے لینا۔ یہ اس کا اصلی اور بنیادی معنی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ فریقین ایک دوسرے کی گزن سے، ایک دوسرے کے نقصان سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ یہ معنی ہے اسلام کا۔ اور اب مسلمان کسے کہتے ہوں گے؟ خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اس کی تعریف ہمارے سامنے پیش کر دی۔ آپ نے کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدہ۔ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے۔ دوستو، اسلام یہ کائناتی نظریہ ہے، اسلام کائناتی مذہب ہے۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83 کا پورا سیاق و سباق آپ اٹھائیں، اللہ رب العالمین گفتگو کر رہے ہیں یہود و نصارہ کے حوالے سے، اور یہود و نصارہ کے حوالے سے گفتگو کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون۔ یہ لوگ دین اللہ کے علاوہ، اللہ کی اطاعت کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تو وہ ہستی ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر چکی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جبین نیاز جھکا چکی ہے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، چاروں ناچار
ولنگ انولنگ، یہ عرش اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلم ہے، یہ فرش اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلم ہے، یہ ابر اللہ تعالیٰ کی مسلم ہے، یہ ہوا اللہ رب العالمین کی مسلم ہے۔ تو اسلام کائناتی نظریہ ہے، بالکل اسی طرح اسلام تاریخی نظریہ ہے، یعنی تمام انبیاء علیہم السلام کا جو دین تھا وہ کیا تھا؟ اسلام۔ اگر ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 کا مطالعہ کریں تو اس میں یہ اشارہ موجود ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اگر کوئی نظریہ حیات قابل قبول ہے وہ اسلام ہے۔ قرآن اشارہ کرتا ہے تمام انبیاء کے پیروکار مسلم تھے۔ اگر ہم سورہ حج کی آخری آیت نمبر 78 کا مطالعہ کریں تو رب العالمین فرماتے ہیں ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، قرآن کے اندر بھی نظریہ اسلام کے پیروکاروں کا نام مسلم ہے، اور قرآن سے پہلے بھی جو نظریہ اسلام سے وابستگی رکھنے والے لوگ تھے ان کا نام مسلم تھا۔ موجود دنیا میں جو بڑے الہامی مذاہب ہیں، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ عیسائیت ہو، یہ تمام الہامی مذاہب نسل ابراہیم کی طرف منسوب ہیں۔ اب ابراہیم جن کی طرف اس وقت کے موجودہ تمام الہامی مذاہب منسوب ہیں، اس ابراہیم کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 63 کا مطالعہ کریں آپ۔ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیوں ولکن کان حنیفا مسلما، جب یہود و نصارہ میں کھینچا تانی تھی کہ ابراہیم ہے کیا، تو اللہ رب العالمین نے بتایا ابراہیم نہ یہودی تھے، ابراہیم نہ عیسائی تھے، ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے مسلم تھے۔ یہی ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کی بہت ساری دعائیں قرآن کے اندر منقول ہیں۔ انہی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جس میں ابراہیم اپنے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری نسل سے ایک ایسی امت پیدا کر جو مسلم ہو۔ سورہ بقرہ اس کا رکوع نمبر 15، اس میں بہت ساری دعائیں ہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی۔ آیت نمبر 128 میں ایک دعا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے اللہ ہم باپ بیٹوں کو بھی اپنا مسلم بنا لے اور ہماری نسل سے ایک جماعت ایسی اٹھا، ایک امت ایسی اٹھا جو مسلمتا لک، آپ کی فرما بردار، آپ کی تابع دار ہو۔ تو دوستو اسلام کائناتی نظریہ ہے، اسلام تاریخی نظریہ ہے۔ اس بات کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو اب ہم تمام مسلمانوں کی جو اس وقت دنیا کے نقشے پر 200 کروڑ کی تعداد میں ہیں، سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب نے مل کر ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دینا ہے، ایک اسلامی برادری تشکیل دینی ہے۔ اب سوال ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اسلامی معاشرہ کیا ہے، اسلامی برادری کیا ہے؟ تو دوستو اسلامی معاشرہ جنتی معاشرے کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کا قرآن میں جا بجا تعارف کروایا ہے۔ اگر ہم سورہ واقعہ کا مطالعہ کریں تو رب العالمین نے اصحاب الیمین ان کا ذکر کرتے ہوئے جنت کے انعامات کا ذکر کیا اور پھر کہا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، جنتی جنت میں کوئی بیہودہ کلام نہیں سنیں گے، کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے۔ جنت میں تو خدا کی طرف سے بھی سلامتی ہے، فرشتوں کی طرف سے بھی سلامتی ہے، اور خود جنتیوں کا آپس میں جو باہمی تبادلہ خیال ہے وہ سلامتی پر مبنی ہے۔ یعنی جنتی معاشرے کے اندر کوئی بیہودگی نہیں ہے، جنتی معاشرے کے اندر کوئی غیبت نہیں ہے،
جنتی معاشرے کے اندر کوئی چغلی نہیں ہے، جنتی معاشرے کے اندر کوئی طنز اور تمسخر نہیں ہے، جنتی معاشرے کے اندر کوئی طعنہ اور تشنیع نہیں ہے۔ ایسا معاشرہ ہم مسلمانوں نے مل کر تشکیل دینا ہے، اور واللہ اگر ہم ایسا معاشرہ تشکیل دے گئے تو آسمانی بادشاہت میں داخلے کے لیے کوئی رکاوٹ ہمارے سامنے نہیں ہوگی۔ ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں، بڑی معروف روایت ہے لیکن عمل کے جذبے سے سنیں۔ ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام سے کیا سنا تھا؟ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ اے لوگوں، سلامتی کو عام کرو۔ جانتے ہو، ہماری عادت ختم ہو چکی ہے، جانتے ہو تو سلام کرو، نہیں جانتے تو سلام کرو، بڑا ملے تو سلام کرو، چھوٹا ملے تو سلام کرو، فتنے کا ڈر نہ ہو تو صنف مخالف کو بھی سلام کرو، افشوا السلام۔ اور پھر رسول نے کہا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ یعنی کبھی پڑوس میں جھانک کے دیکھ لیں، کبھی محلے کی خبر لے لیں، کس گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، کس گھر میں لوگ بھوکے ہیں اور کس گھر میں لوگ پیٹ پر پتھر باندھ کے سو رہے ہیں۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتوں کو جوڑ کے رکھو۔ اور رشتوں کو جوڑ کے رکھنے کا معنی کیا ہے؟ خوشی کا موقع ہو شریک ہو جاؤ، خوشیوں کو دوبالا کر دو، غم کا موقع ہو شریک ہو جاؤ، غموں کو بانٹ لو۔ اور پھر رسول نے کہا اس وقت نماز پڑھو جب دنیا سو رہی ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ موقع دے، اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ شوق دے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس قابل بنا دے کہ ہم فجر کی نماز کے بھی پابند ہوں، اور کبھی اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے، اپنے گناہوں پر آنسو بہانے کے لیے فجر کی نماز سے 10 منٹ پہلے اٹھیں، 2 رکعت پڑھیں، خالق اور مالک کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں، جھولی پھیلا دیں، اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں مانگنا شروع کر دیں۔ اور اگر یہ 4 کام ہم تمام دوستوں نے کر لیے تو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے، آسمانی بادشاہت میں داخلہ مل جائے گا، کوئی رکاوٹ تمہارے سامنے نہیں ہوگی۔ اور دوستو، جنتی معاشرہ قائم کرنے کے لیے، جنتی معاشرہ بنانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے اخلاق اعلیٰ تر ہوں، ہمارے اخلاق نمایاں تر ہوں۔ یعنی ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں سے جو پہچانے جائیں وہ اپنے گیٹ اپ کے اعتبار سے نہیں، ہم دوسرے مذاہب سے علیحدہ شناخت ہوں اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے۔ دوستو، اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ قلم کی آیت نمبر 25 اور 26 کا، رب العالمین نے فرمایا ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ۔ یہ ہو نہیں سکتا ہم مسلم اور مجرم کو یکساں کر دے، برابر کر دے۔ سیاق و سباق کیا ہے؟ مکہ کے دور اول میں، ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ کفار مکہ مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تمسخر اڑایا کرتے تھے، اپنے آپ کو وہ خوشحال دیکھ رہے تھے، مسلمانوں کو خستہ حال دیکھ رہے تھے۔ وہ کہتے تھے یہ ننگے لوگ، یہ بھوکے لوگ آسمانی بادشاہت کی باتیں کرتے ہیں، جنت کی نہروں کی باتیں کرتے ہیں، دودھ اور شہد کی نہروں کی باتیں کرتے ہیں۔ اب اگر خدا ان سے راضی ہوتا تو دنیا میں وہی کچھ ان کے پاس ہوتا جو ہمارے پاس ہے۔ تو وہاں رب العالمین نے کہا کہ تمہیں مسلمانوں کی خستہ حالی تو نظر آتی ہے، بدحالی تو نظر آتی ہے، تمہیں اپنی خوشحالی نظر آتی ہے، لیکن یہ کیوں نہیں دیکھتے اخلاق اور کردار میں تمہارے اور مسلمانوں کے درمیان ایسا ہی فرق ہے جیسا کہ مشرق اور مغرب کا فرق ہے۔ تو دوستو، اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے، جنتی معاشرہ بنانے کے لیے سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہمارے اخلاق نمایاں تر ہوں اور امتیازی حیثیت کے حامل ہمارے اخلاق ہونا چاہیے۔
اللہ رب العالمین ایسا ہمیں بنا دے. دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھایا ہے, ہم سب کو تعلیم دی ہے. ہمارے رسول نے کیا کہا ہے؟ المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کا بھائی ہے. پھر رسول نے کیا کہا؟ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ, ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے, ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام ہے, ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی عزت حرام ہے. اور پھر رسول نے کہا تھا التقوی ہا ہنا, تقوی کا تعلق قلب سے ہے, یعنی مسلمان اپنے اندر کے جنگل کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے اندر کی دنیا کو روشن کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر رسول نے کہا تھا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم, کسی مسلمان کے بدتر مسلمان ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے, وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے کمتر سمجھے. اور دوستو جب ہم مسلم معاشرے بنانے کی بات کر رہے ہیں, مسلم برادری تشکیل دینے کی بات کر رہے ہیں, تو ہماری کوشش ہونا چاہیے کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے. اگر کوئی اچھائی کا کام چھوٹا ہے وہ بھی کر گزرے, اگر کوئی اچھائی کا کام بڑا ہے وہ بھی کر گزرے. دیکھیں نیکی کی تعریف بہت ساری ہے. ہم بات کر رہے ہیں جنتی معاشرہ بنانے کی, ہم بات کر رہے ہیں اسلامی معاشرہ بنانے کی. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں نا اسے اپنے دل کی گہرائیوں میں جگہ دینے کی کوشش کیجیے گا, اور عمل کے جذبے سے اللہ رب العالمین پوری مسلم سوسائٹی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں نیکی کی بہت ساری تعریفیں کی جاتی ہیں. حق اللہ اور حق العباد کی ادائیگی یہ نیکی ہے, کوئی بھی اچھائی کا کام یہ نیکی ہے, اپنی آزادی کا تعمیری استعمال یہ نیکی ہے. لیکن نیکی کی ایک اور تعریف ہے, وہ کیا؟ دیکھیں ہم مسلمانوں کے پاس جو بھی صلاحیت ہے, ہم مسلمانوں کے پاس جو بھی قابلیت ہے, ہم مسلمانوں کے پاس جو بھی ایبلٹی ہے, یہ صلاحیت قابلیت یہ ایبلٹی خدا کی ودیعت ہے, یعنی ہماری اپنی چیز نہیں ہے, خدا کی امانت ہے. جو قابلیت آپ کے اندر ہے خدا کی امانت ہے, جو صلاحیت آپ کے اندر ہے خدا کی امانت ہے, جو ایبلٹی آپ کے اندر دوڑ رہی ہے وہ خدا کی امانت ہے. نیکی کی تعریف یہ ہے اللہ رب العالمین نے جو قابلیت ہمیں دے دی ہے, جو صلاحیت ہمیں دے دی ہے, اپنی قابلیت اور صلاحیت کو خلق خدا کی خدمت میں نچوڑ دیں. اس سے بنتا ہے جنتی معاشرہ, اس سے بنتا ہے اسلامی معاشرہ. ایک اور بات, اگر ہم اپنے معاشرے کو جنتی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں, ظاہر ہے ہم بات کر رہے ہیں ان المسلمین والمسلمات, یعنی وہ کون سا وقت ہوگا جب دشمن کو موقع ہی نہیں ملے گا ہم پر نظریاتی حملہ کر سکے, ہم پر مسلح ہو کر چڑھ دوڑے, وہ تب جب ہم قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اپنے معاشرے کو ترتیب دے لیں گے, اپنے معاشرے کی تشکیل کر لیں گے. جنتی معاشرے کے لیے ضروری ہے ہمارے پاس برداشت ہونا چاہیے, یعنی مخالفانہ بات کو برداشت کر سکے, گالی کو برداشت کر سکے, کسی کی بےہودگی کو برداشت کر سکے. کسی نے پتھر اچھالا ہے گندگی میں, تو بجائے اس کے کہ ہم ایک مزید پتھر ڈالیں, ہم اس گندگی سے اپنے آپ کو دور کر لیں. وہ جو سورہ فرقان ہے, مکی صورت ہے, مکہ کے دور متوسط میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. اس کی غالباً آیت نمبر 63 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. بھئی رحمان کے بندے تو وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں, یعنی کوئی تکبر نہیں ہوتا, کوئی ادا نہیں ہوتی, کوئی اپنی بڑائی کا زعم ان کے اندر نہیں ہوتا. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور اگر کوئی جاہل ان سے مخاطب ہو جائے, ان کے منہ کو آ جائے, تو وہ اس کی جہالت کو نظر انداز کر کے اپنی راہ لے لیتے ہیں. یاد رکھیے دوست, یہاں جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں ہے,
یہاں جاہل سے مراد بے علم نہیں ہے، بلکہ یہاں جاہل سے مراد وہ پڑھا لکھا شخص ہے کہ جو کسی کی عزت اتارنے میں 1 منٹ نہیں لیتا، جو کسی کا وقار ختم کرنے میں ٹائم نہیں لیتا۔ اب اگر ایسا شخص مسلمان کے رحمان کے بندے کے سامنے ہو تو رحمان کا بندہ سلام کر کے اپنا راستہ بدل لیتا ہے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا، بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں دیتا، مار پیٹ کا جواب مار پیٹ سے نہیں دیا کرتا۔ دوستو اس طرح بنتا ہے اسلامی معاشرہ۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ اسلامی معاشرہ بنانے میں ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ یاد رکھیے دوستو، قرآن کی روشنی میں وہ مسلمان عظیم ہے جس کا عمل بھی اسلامی ہو۔ اگر صرف میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنے والا ہوں لیکن میرا عمل اس کلمے کے خلاف ہے، اس شہادت کے خلاف ہے، تو میری عظمت نہیں ہے۔ یہ مسلم کی عظمت تب ہے تب اس کا عمل بھی اسلام کے رنگ میں رنگین ہو۔ سورہ حامیم السجدہ مکی صورت، مکہ کے دور آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے اس کی آیت نمبر 33 ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر شخص کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف بلائے، جس کا عمل خود صالح ہو، حسین ہو، اور وہ دھڑلے سے کہے اننی من المسلمین، میں اللہ رب العالمین کے فرما برداروں میں سے ہوں، میں اللہ رب العالمین کے تابع داروں میں سے ہوں۔ اب میں اسلام اور مسلم لغت کی دنیا میں اتر کر اس کا معنی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، معنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ان معانی کی روشنی میں، ان مفاہیم کی روشنی میں اپنے اندر مسلم کو تلاش کرنا ہے اور اپنی ذات سے باہر بھی ایک مسلمان کو تلاش کرنا ہے۔ اسلام سلیمہ سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ظاہر اور باطن کا پاک ہونا۔ دوستو مسلم وہ ہے جس کا باطن بھی صاف ہو، جس کا ظاہر بھی صاف ہو، جس کا ظاہر باطن کا عکس ہو۔ مسلم کبھی منافق نہیں ہوتا، اس کے ظاہر اور باطن میں فرق نہیں ہو سکتا، وہ پیٹھ پیچھے اور ظاہر میں الگ الگ نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کبھی بھی مفاد کا بندہ نہیں ہوتا، ایک مسلمان کبھی مطلبی نہیں ہوتا، ایک مسلمان وقت پڑنے پر کسی کو اپنا بھائی بنا لینے والا اور وقت گزر جانے پر اس کو دشمن بنا لینے والا نہیں ہوا کرتا۔ مسلمان مسلمان ہوتا ہے، اس کا ظاہر اور باطن صاف ہوا کرتا ہے۔ مسلم سلیمہ من الآفہ سے ہے، خطرات سے، حوادث سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا یا محفوظ ہو جانا۔ اللہ رب العالمین کے 99 ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ السلام، یعنی اللہ رب العالمین سب کو سلامتی دینے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی اس صفت کا جھلک ہر مسلمان میں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلم کی تعریف کی تو کیا کہا تھا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اسلام السلم سے ہے، سلم کہتے ہیں سیڑھی کو جس سے اوپر چڑھا جاتا ہے۔ تو دوستو اسلام یہ بلندی پر لے جانے والی سیڑھی ہے۔ ایک مسلمان اسلام کی سیڑھی پر سفر کرتا ہے، دنیا کے اندر بھی فتوحات کے جھنڈے گاڑتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین سے بلند مقام حاصل کرتا ہے۔ السلام، السلامہ اس کا معنی ہوتا ہے انقیاد، جھک جانا، سر اطاعت جھکا دینا۔ مسلمان وہ ہے
جو اللہ رب العالمین کے احکامات کے سامنے سر جھکا دے. مسلمان وہ ہے جو فرامین الہیہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے. ان معانی کے اندر دوستو ہم اپنی ذات کے اندر بھی ایک مسلم کو تلاش کریں اور اپنی ذات سے باہر بھی ایک مسلمان کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. کیوں نہیں ہم مذہب کی سطح پر قرآن کے مطلوب مسلمان بن سکتے ہیں. بھائی کرنا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا حق ادا کرنا ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، یعنی نماز، روزے، عبادات، ذکر و اذکار کے ذریعے رب العالمین سے تعلق رکھنا ہے اور انسانوں کے حقوق ادا کریں. چاہے وہ انسان آپ کے ماں باپ ہوں، بیوی بچے ہوں، چاہے وہ بھائی بہن ہوں، پڑوسی ہوں، محلے دار ہوں، ان کے حقوق ادا کریں. جب اللہ کا حق ادا کیا جائے گا، بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں گے، تو ہم قرآن کے مطلوب مذہبی مسلمان ہوں گے. کیا ہم سیاسی سطح پر قرآن کے مطلوب مسلمان اپنے آپ کو نہیں بنا سکتے؟ بالکل بنا سکتے ہیں. آپ سیاسی سطح پر کرنا کیا ہے؟ صرف آپ کا اپنا سیاسی نظریہ ہے، لیکن اس کو کسی پر مسلط نہ کریں. آپ سیاسی اختلاف رکھیں، لیکن سیاسی اختلاف رکھتے ہوئے تہذیب اور شائستگی کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. سیاسی اختلاف کی وجہ سے نہ ہمارا ذہن پریشان ہونا چاہیے، سیاسی اختلاف کی وجہ سے نہ ہماری زبان سخت ہونی چاہیے. تو ہم سیاسی سطح پر بھی اپنے آپ کو قرآن کا مطلوب مسلمان بنا سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم معاشرتی اور سماجی سطح پر اپنے آپ کو قرآن کا مطلوب مسلمان نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہیں. معاشرتی اور سماجی سطح پر کرنا کیا ہے؟ اپنی سوچ کو مثبت کر لیں. ہر ایک کے بارے میں مثبت سوچیں، کسی کے بارے میں بھی منفی نہ سوچیں. ہر ایک کے ساتھ ہمارا رویہ مثبت ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ ہمارا رویہ منفی نہیں ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کیا ہم معاشی سطح پر، بزنس کی سطح پر، کاروبار کی سطح پر اپنے آپ کو قرآن کا مطلوب مسلمان نہیں بنا سکتے؟ بالکل بنا سکتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ کمائیں تو اخلاق اور قانون کی چادر میں رہ کر، خرچ کریں تو اخلاق اور قانون کی چادر میں رہ کر. دوستو بہت کچھ ہو سکتا ہے. ہماری صرف دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب پر کرم فرمائے. جہاں ہم اپنے اندر اور اپنی ذات سے باہر ایک مسلمان کو تلاش کریں، وہاں ہم آفاقی سطح پر مسلم امہ کو بھی تلاش کریں نا. لیکن سوال ہمارے سامنے پھر وہی گھوم پھر کر آتا ہے کہ مسلم امہ کو تلاش کہاں کیا جائے؟ پاکستان کے اندر، اپنے پڑوس افغانستان کے اندر، یا شرق اوسط کی ریاستوں کے اندر، یا سوویت یونین سے آزادی حاصل کرنے والی ایشیائی ریاستوں کے اندر، یا افریقہ میں، یا یورپ میں، UN میں، OIC میں مسلم امہ کو تلاش کہاں کیا جائے؟ چونکہ مسلم امہ اس وقت ایک ہجوم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. اور وجہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہونے کے بعد جو اسلامی کردار تھا اسے ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ ہماری سوچ اسلامی ہے، نہ ہماری فکر اسلامی ہے، نہ ہمارا عمل اسلامی ہے. اور آج 1450 سال کے بعد بھی ہم فرقہ واریت کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم مسلک پرستی کے اندھیر نگری کے اندر ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہی بدتر حالات ہوں گے. آخر فلسطین میں خون ناحق بہا کتنی آواز اٹھی ہے، اس کے بعد لبنان نشانہ بنا کتنی آواز اٹھی ہے، اس کے بعد شام نشانے پر آیا کتنی آواز اٹھی ہے، اب اردن نشانے پر ہے کتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں. پوری امت مسلمہ سو رہی ہے، تو اس امت مسلمہ کو ہم تلاش کر رہے ہیں. آج امت مسلمہ پھر نئی کروٹ لے سکتی ہے، امت مسلمہ کو نئی زندگی مل سکتی ہے. کرنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی جڑوں کو زمین کی تہ میں اتارنا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی شاخوں کو
آسمان تک لے کر جانا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے سائے میں پوری امت نے پناہ لینی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پوری امت مسلمہ نے اپنے اخلاق اور اپنی روح کی غذا بنانا ہے. یہ کام کرنا ہے. وہ امت مسلمہ جس نے توحید خالق کے ساتھ ساتھ توحید مخلوق کا سبق دنیا کے ایک ایک انسان تک پہنچانا تھا، وہ بیچاری خود گمے گشتہ تاریخ بنی ہوئی ہے. توحید خالق کا مطلب کیا؟ تمام انسانوں کا خالق ایک، ایسا ہی. اور توحید مخلوق کیا کہ جب تمام انسانوں کا خالق ایک ہے تو تمام انسان ایک خالق کی مخلوق. اسی لیے تو ہمارے رسول نے کہا تھا کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. تو جس امت مسلمہ نے دنیا کے کونے کونے تک جا کر ہر کالے کو، ہر گورے کو یہ خبر دینی تھی ہم اولاد آدم ہیں، آدم اور حوا کی اولاد ہیں، ہم سب ایک ہیں، وہ خود گمنامی کا شکار ہے. امت مسلمہ اگر امت مسلمہ نئی کروٹ لینا چاہتی ہے تو ایک ایک مسلمان کو آج انہی آیات کا ورد کرنا ہے جو سورہ انعام کے آخری رکوع میں ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے. اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے حقوق، اس میں کوئی شریک نہیں. اسی بات کا مجھے پابند کیا گیا ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، وہ سب سے پہلے سر اطاعت خدا کے سامنے میں جھکاتا ہوں. پوری امت مسلمہ یاد رکھیے، امت مسلمہ کو اگر کوئی نعرہ جمع کر سکتا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ نعرہ اتنا پاورفل ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے. آپ غور کیجئے گا، محمد رسول اللہ مکہ کے ابتدائی دور میں ہے، اپنی دعوت پیش کرتے ہیں. دعوت کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. وہ سرداران مکہ، وہ کفار مکہ جو نبی علیہ السلام کے دعوی نبوت سے پہلے آپ کو امین کہتے تھے، آپ کو صادق کہتے تھے، انہوں نے پھر کون سا الزام ہے جو آپ کو نہیں دیا ہے؟ کون سی وہ گالی ہے جو آپ کے لیے نہیں نکالی ہے؟ کون سا بےہودہ جملہ ہے جو آپ کے لیے زبان سے ادا نہیں کیا ہے؟ اتنا نماز نہیں تھی، روزہ نہیں تھا، حج کی بات نہیں کی رسول نے، زکوٰۃ کی بات نہیں کی. اور اگر آپ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں دوست، تو اخلاقیات کیا ہیں؟ یونیورسل کائناتی سچائیاں، یونیورسل ٹروتھ، وہ تو ہر انسان لے کر پیدا ہوتا ہے. ابھی نماز، روزہ، عبادات کی بات نہیں کی، صرف کیا بات کی؟ لا الہ الا اللہ کہو. آج بھی مسلم امہ متحد ہو سکتی ہے، متفق ہو سکتی ہے، جڑ سکتی ہے، ایک ہو سکتی ہے، ایک دسترخوان پر بیٹھ سکتی ہے. لا الہ الا اللہ کو بنیاد بنائے. جب تک ایسا معاشرہ تشکیل نہیں پائے گا، غیروں کو موقع ملے گا ہم پر حملہ کرنے کا. غیر آئیں گے ہمارے نظریے سے کھلواڑ کریں گے، غیر آئیں گے ہمارے جذبات سے کھیلیں گے، غیر آئیں گے ہمارے ذہنوں کو پریشان کریں گے. اور ہم پاکستانی مسلمانوں کے ساتھ، پوری ملت اسلامیہ کے ساتھ، معذرت کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. جمعہ کا آخر ہے، آخری بات کہوں گا، دل دماغ حاضر رکھ کر عمل کے جذبے سے، عمل کی نیت سے سنیے گا میری بات. یہ بات میں پوری ملت اسلامیہ کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن خاص کر پاکستانی مسلمانوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں، ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شعور کے بارے میں یہ کہا تھا، لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. ایک مسلمان کو ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ ڈسا نہیں جا سکتا. لیکن باعزت کے ساتھ پوری ملت اسلامیہ کے مسلمان، خاص کر
پاکستان کے مسلمان ایک ہی سوراخ سے درجنوں مرتبہ ڈسے گئے ہیں. ہم ہوش کے ناخن نہیں لے رہے. معذرت کے ساتھ ہمارے رسول نے مسلم شعور پر اعتماد کرتے ہوئے کہا تھا کہ مسلمان کا شعور اتنا زندہ اور بیدار ہوتا ہے ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا. لیکن پھر نعرے لگ رہے ہیں قومیت کے، پھر لانے لگ رہے ہیں صوبائیت کے، پھر ہوا چل پڑی ہے لسانیت کی. ہو رہا ہے سب کچھ اندرون خانہ. نوجوانوں کو یہ زہر 40 سال پہلے پلایا گیا تھا. ہم کراچی کے لوگوں کی جو شناخت تھی، قلم کتاب، وہ ہم سے لے لیا گیا. اس نعرے نے لیا ہم سے. پھر وہ چلے 40 سال پہلے کا نوجوان تو پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا. آج کا نوجوان وہ تو ماوے کھانے والا ہے، وہ تو گٹکے کھانے والا ہے، وہ تو کاپی کلچر کے تحت میٹرک پاس کرنے والا ہے. اس کے پاس ڈگری کی تھپیاں ہیں. علم تھوڑی ہے اس کے پاس، شعور تھوڑی ہے اس کے پاس. چھوٹا سا نعرہ بھی اس کو اپنے ساتھ لے لے گا. معذرت کے ساتھ یاد رکھیے، کرۂ ارضی پر ہم انسانوں کا جو فخری تعارف ہے وہ ہے انسان ہونا. نظریاتی دنیا میں ہمارے لیے جو قابل فخر تعارف ہے وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہونا. لیکن پاکستانی جغرافیے میں انسان ہونے کے ساتھ، مسلمان ہونے کے ساتھ ہمارے لیے جو قابل فخر تعارف ہے وہ ہے پاکستانی ہونا. ہم پنجابی نہیں ہیں. معذرت کے ساتھ ہمارا تعارف پٹھان ہونا نہیں ہے، ہمارا تعارف سندھی ہونا نہیں ہے، ہمارا تعارف مہاجر ہونا نہیں ہے. یاد رکھیے یہ سارے تعارف علاقائی ہیں. علاقائی تعارف صرف تعاون اور تناصر کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. علاقائی اور لسانی تعارف یہ کبھی بھی فخر کے لیے نہیں ہوتا. اگر فخر کریں گے یہ عصبیت ہے، اور عصبیت جہالت ہے. اور جب بھی عصبیت ہوگی معاشرہ تباہ ہو جائے گا. چاہے وہ لسانی عصبیت ہو، چاہے وہ قومی عصبیت ہو، چاہے وہ فرقہ وارانہ عصبیت ہو. عصبیت جس شکل میں پائی جائے گی، یاد رکھیے ایٹم بم سے زیادہ خطرناک ہے عصبیت. اسی لیے ہمارے رسول نے کہا تھا، ابو داؤد کی روایت ہے، لیس منا من دعا الی صبیہ، لیس منا من قاتل صبیہ، لیس منا من مات علی صبیہ. اس کا امت محمد سے کوئی تعلق نہیں جو عصبیت کی طرف بلائے. اس کا امت محمد سے کوئی تعلق نہیں جو عصبیت کے لیے لڑے. اس کا امت محمد سے کوئی تعلق نہیں جو عصبیت پر اپنی جان دے دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین زندگی دے تو اسلام پر زندگی دے، اللہ رب العالمین موت دے تو اسلام پر موت دے. دنیا کے اندر بھی ہماری شناخت اسلامی ہونا ہے. دنیا سے گزر جائیں تب بھی ہماری شناخت اسلامی ہونا ہے. دوستو سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 کا مطالعہ کریں. آپ شروع سے پڑھتے بجائیں اور 101 تک پہنچیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا اس آیت کی قدر و قیمت کا. یوسف علیہ السلام نے اپنی معصوم عمر کے اندر خواب دیکھا تھا. خواب کیا تھا؟ 11 ستارے، سورج، چاند ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں. 25-30 سال کے بعد، یعنی کنویں میں پھینکے جانے کے بعد 25-30 سال کے بعد اس خواب نے تعبیر پائی. یوسف علیہ السلام مصر کے صاحب اقتدار، ان کے سامنے ان کی ماں، ان کا باپ، ان کے 11 بھائی وہ اس طرح ادباً جھکے ہوئے. یہ وہ موقع تھا. یوسف علیہ السلام نے خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. اللہ آپ ہی ہیں جس نے مجھے یہ مصر کا اقتدار دیا. اللہ آپ ہی ہیں جنہوں نے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا. اللہ آپ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے ہیں، دنیا اور آخرت میں میرے سرپرست ہیں. آپ سے دعا یہ ہے توفنی مسلمہ، زندگی دی تھی اسلامی دی تھی، آپ موت بھی دینا اسلامی دینا، والحقنی بالصالحین اور نیکوکار لوگوں میں مجھے شامل کر دینا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سننے کے بعد سمجھنے کی، سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.